السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ آج کی حدیث کا موضوع ہے اللہ کی رضا۔ حدیث سماعت فرمائیے، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین سے حدیث مروی ہے۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ام المومنین کیوں کہا جاتا ہے؟ ام المومنین اس واسطے کہا جاتا ہے کہ پیغمبر کی جو بیویاں ہیں، جو ازواج مطہرات، جو پاک بیویاں ہیں، وہ سارے مسلمان مومنین کی مائیں ہوتی ہیں، اسی لیے ام المومنین کہا جاتا ہے۔ تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے حدیث مروی ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ کیا سنا ہے؟ آپ فرماتے تھے کہ جو کوئی اللہ کو راضی کرنا چاہے لوگوں کو اپنے سے خفا کر کے، جو کوئی اللہ کو راضی کرنا چاہے لوگوں سے اپنے سے خفا کر کے، تو اللہ تعالیٰ مستغنی کر دے گا اس کو لوگوں کی فکر اور بار برداری سے، اور خود اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کا کفیل بن جائے گا۔ جو بندہ اللہ کو راضی کرنا چاہے اور جو ہے لوگوں کی خفا کی پرواہ نہیں کیا بندہ، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، اس کو لوگوں سے غنی کر دیتے اور اللہ تعالیٰ اس کفیل بن جاتے ہیں۔ اور جو کوئی بندوں کو راضی کرنا چاہے گا اللہ کو ناراض کر کے، تو اللہ اس کو سپرد کر دے گا لوگوں کے لیے۔ اللہ کو ناراض کر کے بندوں کو خوش کرنے کے چکر میں ہے بندہ، تو اب اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، اس بندے کو کیا کرتے ہیں، بندوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اب بات سمجھنا، دیکھیے اللہ کو ناراض کر کے بندوں کو خوش کرنا کیسا؟ اللہ کو ناراض کر کے بندوں کو خوش کرنے کا مطلب یہ ہے اللہ کے احکامات کو پیچھے ڈال دینا، پہلے دوسری چیزوں کی، دوسروں کی پریف کرنا۔ فار ایگزامپل، نماز کا وقت آ گیا، چلے جانا نا، دوست آ گیا، ارے دوست آ گیا نا، جان دو بعد میں پڑھ لیں گے۔ نماز کا وقت آ گیا، درس کا وقت آ گیا، مہمان آ گیا، ارے جان دو پرواہ نہیں، درس کو پیچھے چھوڑ دیں گے، مہمانوں کو اٹینڈ کریں گے، مہمانوں کو خوش کریں گے۔ آپ مہمانوں کو خوش کرنے کے چکر میں ہیں، مگر ادھر اللہ کی چیز اللہ کے احکامات کو پیچھے ڈال دے رہے ہیں۔ تو یہ جو چیز ہے، آپ بندوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کے احکامات کو پیچھے ڈال دے رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، اس میں اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے۔ امتحان تو وہی ہے، دونوں چیزیں کرنا ہے آپ کو، مگر اول اللہ کی رضامندی، اللہ کا احکامات پہلے، پھر بندے کے احکامات ہیں۔ تو ہم کیا ہو گیا آج کل زمانے کے اندر، یہ حال ہو گیا ہے، دوستوں کو خوش کرنے کے چکر میں ہے، ماں باپ کو خوش کرنے کے چکر میں ہے۔ ماں کو خوش کرو، باپ کو خوش کرو بے شک، مگر اللہ کے احکامات کو پیچھے نہیں ڈالنا۔ کیوں؟ ماں باپ سے بھی اللہ تعالیٰ حساب کتاب لینے والا ہے، آپ سے بھی حساب کتاب لینے والا ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ کے احکامات، تو معلوم یہ ہوا فرائض، واجبات، ان چیزوں کو پہلے ادا کرنا، اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ دوسروں کی رضامندی، یہ میں یہ عمل کر رہا ہوں، اس سے اللہ کہیں ناراض تو نہیں ہو رہا، سوچنا نہیں انہیں خوش ہو آتے، لہٰذا میں کسی کا مذاق اڑا دیا، چلو 4 جنے بیٹھ کے ہنس دیا، خوش ہو گئے۔ یہ 4 جنوں کو ہنسانے کے لیے میں نے کیا کسی کو جو ہے کا مذاق اڑا دیا، تو وہ جو مذاق اڑایا میں کسی کا، اس میں اللہ ناراض ہو جاتا۔ میں 4 جنوں کو خوش کرنے کے چکر میں، تو کوئی ایسے عمل نہیں کرنا جس سے اللہ ناراض ہو جائے، اور لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کرے۔ ہمیشہ پہلے اللہ کی رضامندی رکھنا، اس کے تحت اس کے بعد میں بندوں کی رضامندی۔ تو جب اللہ راضی ہو جائیں گا تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کا کفیل ہو جائیں گا، آپ کو کسی چیز کے اندر بادرنگ نہیں ہوگی۔ آج کل یہ نہیں ہے، میں دنیا کو خوش کرنے کے چکر میں ہوں، بس انہوں خوش ہو جانا، اور اللہ کے رسول کی چیزوں سے پیچھے بعد میں ٹائم ملا تو دیکھیں گے۔ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو ہے کیا بولتے ہیں، یہ لوگ ساتھ آنے والے ہیں۔ کھلانے والی ذات اللہ کی، پلانے والی ذات اللہ کی، زندگی دینے والی ذات اللہ کی، ایک سانس جو آپ کو دے رہی ذات اللہ کی، تو پہلے اس کا حق ہے۔ تو حوصلہ وہی فرماتے ہیں کہ جو کیا بولتے ہیں، جو لوگوں کو اللہ کو راضی کرنا چاہے لوگوں کو اپنے سے خفا کر کے، تو اللہ تعالیٰ اس کو مستغنی کر دے گا لوگوں سے، اور اللہ اس کا کفیل بن جائے گا۔ تو ہر عمل کے اندر یہ کوشش کریں کہ اللہ راضی ہونا، اس کے بعد میں بندے، اللہ کو ناراض کر کے بندوں خوش کرنے کی فکر نہیں کرنا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیشہ ہم سے راضی ہو جائے۔ آمین یا رب العالمین۔